جنت میں کھجور کا پیڑ اللہ لگا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یقیناً سبحان اللہ کہنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا، حدیث اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن حدیث کا ما لہو و ما علیہ ہوتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، کسی بھی بات کا کوئی بھی مطلب ضرور ہوتا ہے، یوں ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ کچھ بھی مت کرو، بلکہ جنت میں داخل ہونے کا یہاں مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ کبھی نہ کبھی جہنم سے نکل کر وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن نماز نہیں پڑھو گے تو لا الہ پڑھنے کے باوجود جنت جہنم میں جانا پڑے گا۔ اسی طرح کھجور کا پیڑ سبحان اللہ کہنے سے جنت کی زمین پہ لگے گا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنت میں زمین تو خریدنی پڑے گی، بغیر زمین خریدے کہاں پیڑ لگاؤ گے؟ دنیا میں بھائی کی زمین پہ پیڑ لگا کے دیکھو، پھر کتنا بوال ہونے لگے گا۔ تمہارا بھائی اپنی زمین پہ تجھے پیڑ لگانے نہیں دیتا، تو جنت کی زمین آپ کی نہیں ہے کہ آپ جب چاہو پیڑ لگا دو۔ ہاں، جنت کی زمین اپنی بنانی ہے تو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے ذریعے جنت کی زمین اپنی ہوتی ہے۔ پہلے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کر لو، پھر جنت کی زمین تمہاری ہوگی۔ اب سبحان اللہ کہتے جاؤ، جنت کی تمہاری زمین پہ کھجور کے پیڑ لگتے جائے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اس لیے یوم عاشوراء حضرات محترم، یہ وقت ناچ گانوں کھیل تماشوں کا نہیں ہے، یہ وقت بڑا نازک ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں روز آپ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں آپ نے دیکھا اتنا بڑا اجتماع ہوا، مسلمانوں کی انٹری نہیں تھی۔ میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ سمجھ جائیں گے۔ اتنا بڑا اجتماع مسلمانوں کو کی انٹری پہ پابندی تھی کہ کوئی مسلمان جا نہیں سکتا، دکانیں نہیں لگا سکتا، لیکن وہاں بھگدڑ ہوئی، لوگ مرے، تو وہی مسلمان جس پہ پابندی تھی کہ جا نہیں سکتا، مسلمانوں نے اپنی مسجدوں کا دروازہ اپنے ملکی بھائی کے لیے، ہندوستان کے غیر مسلم بھائیوں کے لیے کھول دیا، اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، مدرسوں کے دروازے کھول دیے، کھانا کھلایا، لحاف اور کمبلیں دیا اوڑھنے کے لیے۔ اللہ اکبر میرے دوستو، ہمارا اتنا کرنے کے باوجود بھی ہمارے تعلق سے ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم قریب نہیں جا سکتے ہیں۔ ہمارے خلاف آج پورا ہندوستان اکٹھا ہونے کی کوشش کر رہا ہے، قدم قدم پہ ہمیں شکست دینے اور ہمیں ختم اور برباد کرنے کی کوششیں جاری ہے، اور یہ کوشش کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ جب سے اسلام آیا ہے تب سے دنیا اسلام کو مٹانا چاہتی ہے، وہ چاہے مکے کی سرزمین ہو یا مدینے کی سرزمین ہو۔ اللہ کے رسول نے فاران کی چوٹی پہ چڑھ کے جب پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو مکے کے کافروں نے کہا کہ اسلام کو مکے سے باہر جانے نہیں دیں گے۔ اللہ اللہ، مشرکین مکہ نے اسلام کو مکے کے اندر قید کرنے کے لیے حضرت زید ابن ارقم کے گھر میں قید کر دیا۔ صحابی رسول حضرت زید ابن ارقم کے گھر میں رسول اللہ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر دروازہ بند کر کے چھپ کر خدا کی عبادت کرنے لگے۔ مشرکین مکہ ابو جہل عتبہ شیبہ نے کہا کہ اب اسلام کو ارقم کے گھر سے باہر نکلنے نہیں دیں گے۔ اللہ کی مشیت دیکھو، جب مشرکین مکہ نے کہا کہ اسلام کو ارقم کے گھر سے باہر نکلنے نہیں دیں گے، تو اللہ نے عمر کو اسلام کی دولت عطا کر دیا۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تو رسول اللہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا اسلام حق نہیں ہے؟ کہا ہے۔ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ کہا ہوں۔ کہا پھر چھپ کر کیوں؟ میرے ساتھ چلیے، خانہ کعبہ میں جا کر عبادت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر صحابہ کو لے کر، نبی کو لے کر خانہ کعبہ میں جا کر عبادت کیے۔ اب مشرکین مکہ نے کہا کہ اب اسلام کو مکے سے باہر جانے نہیں دیں گے، لیکن رب کی مشیت یہ ہوئی
کہ ہجرت کی رات اللہ کے نبی حضرت ابو بکر کو لے کر مکہ سے مدینہ چلے گئے. اسلام مکہ سے مدینہ پہنچ گیا. مدینے کے یہودیوں نے کہا کہ اسلام کو مدینے سے باہر جانے نہیں دیں گے. اللہ اللہ تمام یہودی خیبر کے قلعے میں اسلام کو مٹانے کے لیے دیکھ ہو گئے, سازشیں کرنے لگے. مسلمان خیبر کے دروازے پہ جا کے پہنچتے ہیں. بہت مضبوط دروازہ تھا. مولا علی نے دروازہ پکڑ کر ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیا اور مولا علی نے کہا اے یہودیوں, دنیا کا کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے جو اسلام کو روک سکے. اللہ اکبر. میرے دوستو, اسلام دار ارقم سے خانہ کعبہ میں پہنچا, خانہ کعبہ سے غار ثور میں پہنچا, وہاں سے مدینہ, مدینہ سے خیبر, خیبر سے قیصر و کسریٰ, بلکہ 22 لاکھ مربع میل پر اسلام پہنچا. آج دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جہاں مسلمان نہ ہو. اس لیے کسی نے کہا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرات محترم, جس اسلام کو صحابہ نے اپنے خون سے سینچا ہے, امام حسین نے اپنا کنبہ قربان کر کے اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے. اس اسلام کو ڈھول باجے کا مذہب مت بناؤ, اس اسلام کو ناچنے گانے والا مذہب مت بناؤ. اس اسلام میں اگر آپ بھی ڈھول بجاؤ گے, دنیا بھی ڈھول بجائے گی, تو غیر مسلموں کو کیسے لگے گا کہ ہم سے اچھا ان کا مذہب ہے. اس لیے محرم الحرام میں اب تک بہت سے گاؤں میں خرافات اور ڈھول باجوں کی برسات ہوتی ہے. اللہ اللہ, محرم ڈھول بجانے کا نہیں, بلکہ محرم میں ڈھول یزیدیوں نے بجایا تھا. امام حسین کے ہاتھ میں ڈھول نہیں, امام حسین کے ہاتھوں میں 6 مہینے کے علی اصغر کا لاشا موجود تھا. اس لیے اگر پکا حسینی ہو تو توبہ کرو ڈھول باجوں اور تماشوں سے, بلکہ اسلام ڈھول سے نہیں, نبی کی سیرت اور کردار سے پھیلا ہے. اس لیے مصطفیٰ کی سیرت کو عام کرو. سیرت رسول ایک حدیث پاک سنیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا. آج مسلمان 2 ارب ہے پوری دنیا میں, بلکہ 2 ارب سے بھی زیادہ ہے. اسلام جب میدان بدر میں تھا تو صرف 313 مسلمان تھے. آج پوری دنیا میں 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہے. پوری دنیا میں 57 ملک مسلمانوں کا ہے. پوری دنیا میں 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ زمین پر مسلمانوں کی حکومت ہے. پوری دنیا میں پیٹرول کی دولت صرف مسلمانوں کے پاس ہے, سونے کی کانیں صرف مسلمانوں کے پاس ہے, کھجور کی دولت صرف مسلمانوں کے پاس ہے. اس کے باوجود مسلمان تباہ و برباد ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سنت رسول پر عمل نہیں کرتے. اے مسلمانوں, سنت رسول پر عمل کرو. آج بھی دنیا صحابہ کی طرح تیری مٹھی میں ہوگی. آج بھی لوگ تیری عزت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ فرماتا ہے وَانْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی بلند و بالا ہو اگر تم مومن ہو. آپ مومن بن کر تو دکھائیے, سیرت رسول اپنے اندر پیدا کر کے تو دکھائیے, سنت رسول کے مطابق زندگی تو گزاریے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی, اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. اس لیے نبی کی سیرت اپنے اندر پیدا کرو, سنت رسول کے مطابق زندگی گزارو. مسجد نبوی ہے مدینے میں, میرے نبی عشاء کی نماز کے بعد صحابہ کو خطبہ پیش کر رہے ہیں. نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ, اس حدیث کو آپ بھی ریپلائی کرنا, اس پہ عمل کرنا. نبی نے فرمایا میرے صحابہ, جب پانی پیو کسی برتن سے تو پانی پینے سے پہلے اس برتن میں دیکھ لو کہ برتن میں کوئی غلط چیز تو نہیں ہے.
اللہ اللہ اس مجلس میں ایک اسلام کا دشمن یہودی بھی بیٹھا تھا. وہ یہودی گھر آتا ہے, آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ایک کٹورا پانی دو. بیوی نے پانی پیش کیا, یہودی ہونٹ کے قریب لے گیا لیکن پیا نہیں. اسلام کا دشمن پانی کا کٹورا زمین پہ رکھ کر پانی کی سراہی پہ دیکھنے گیا. جس برتن سے پانی نکالا تھا جب اس کا ڈھکن ہٹایا دیکھا تو دیکھتا ہے اس میں خطرناک کالا بچھو مڑا ہوا ہے. اللہ اللہ, یہودی نے پانی نہیں پیا اور بدن کانپنے لگا. سوچنے لگا کہ آج مسلمانوں کے نبی کی ایک حدیث پر عمل کیا تو میری جان بچ گئی. اللہ اللہ, پوری رات کروٹیں بدلتا رہا. جب صبح کی اذان ہوتی ہے تو بستر سے اٹھ کر مسجد نبوی کی طرف دوڑنے لگتا ہے. اللہ کے نبی صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں. وہ یہودی آ کر میرے نبی کے قدموں پہ گر جاتا ہے اور کہتا اے مسلمانوں کے نبی, آج آپ کی ایک سنت پر عمل کیا تو میری جان بچ گئی. یا رسول اللہ, اب آپ کی سنت کا یہ عالم ہے تو آپ کا لایا ہوا اسلام کتنا عظیم ہوگا. مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا لیجئے. اللہ اکبر. اے مسلمانوں, جب نبی کی ایک سنت پر ایک غیر مسلم, ایک یہودی اسلام کا دشمن عمل کر لیتا ہے تو اس کی جان بھی بچ جاتی ہے, اس کو کلمہ بھی نصیب ہو جاتا ہے, وہ جنتی بھی ہو جاتا ہے. جب مسلمان نبی کے غلام نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے تو پھر آپ کو جنت کیوں نہیں ملے گی؟ شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دو. رب سے بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جنت خود بخود ترسے گی تیرے وجود کو ایک بار ذرا چل کے تو دکھا میرے نبی کے نقش قدم. سبحان اللہ, سبحان